السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ منتھلی ہورoscope لیو دسمبر 2022، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ لیوز، آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ فائنینس کے حوالے سے، پرسنالٹی کے حوالے سے، کیریئر روزگار کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے بڑا ہی مختلف مہینہ جو ہے وہ ثابت ہونے والا ہے۔ سال کا اینڈ ہے اور چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہونے کی طرف جو ہے وہ موو آن ہو چکی ہیں۔ جوپیٹر، مرکری، وینس اور سن جو ہے یہ اپنی پلیسمنٹ چینج کریں گے، آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ 4 دسمبر کو جب اس مہینے کی ابتدا ہوگی اسٹرولاجیکل حوالے سے کہ بھئی پہلا ایونٹ جو ہے 4 دسمبر کو آ رہا ہے، تو سب سے پہلے ایونٹ ہی بہت اچھا ہے آپ کے لیے، اسپیشلی آپ کے کیریئر کے گھر میں جو ہے وہ شرف قمر ہوگا، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنے والے افراد کے لیے تو یہ بہت ہی آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ امیگریشن کے اصول میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی بیمار تھا، ہاسپٹلائز تھا خدا نخواستہ، تو وہ بھی جو ہے صحت یاب انشاءاللہ پروردگار کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ ایک بگ اچیومنٹ ہوگی اسپیشلی اسپرچویلٹی کے حوالے سے، تو اس کے لیے جو ہم خاص ویڈیو دیتے ہیں شرف قمر، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل، یہ ہمارے دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے آپ کے لیے اپلوڈ ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، اور یہ خاص ویڈیو بہت سارے لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایئرلی ہورoscope ہیں 2023 کے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی چینل سے اس پر جو ہے وہ ملیں گے۔ سو ہر بندہ جو ہے اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے ایئرلی ہورoscope سے کہ وہ اس کو پلان کر لے اپنا سال کس طرح کا گزارنا ہے۔ دوسرا ایونٹ جو ہے وہ 7 دسمبر کو ہوگا، جبکہ مرکری جو کہ آپ کے ظاہر کے 5ویں گھر میں موجود تھا، بڑی اچھی پوزیشن میں، یہ آپ کے ظاہر کے 6ٹھے گھر میں آئے گا۔ اس کا 6ٹھے گھر میں آنا فائنینس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوست احباب کے ساتھ بھی کچھ خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ رکاوٹیں، ان کے ساتھ بھی بحث و تکرار، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ 6ٹھے گھر پہ جب مرکری آتا ہے تو میری جو ذاتی آبزرویشن ہے، میں وہ آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ کچھ جیلسی کے فیکٹر کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ پڑھنے پڑھانے کی طرف یا کوئی آپ کی بلاکیج کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ سو اس کے اوپر آپ کو ضرور خیال کرنا چاہیے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل ابھی بھی ہوگی، لیکن آپ کو جو ہے قدر سلو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا۔ آلریڈی 11ویں گھر میں مارس موجود ہے، جو کہ آپ کو ایگریشن کا شکار کرے گا کہ جلد از جلد اس کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں، لیکن جلدی کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ لون کے لین دین میں آپ کو بڑی ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ قانونی معاملات میں کچھ اخراجات بھی ہوتے ہوئے مجھے آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ 10 دسمبر کو وینس جو آپ کے ظاہر کے 5ویں گھر میں موجود ہے، یہ بھی 6ٹھے گھر میں آ جائے گا۔ وینس جو کہ آپ کے 10ویں گھر کا بھی لارڈ ہے، تو اس کے امپیکٹ آپ کے لیے کچھ ملا جلا ہوگا۔ جو امپلائیز ہیں، جو ملازم پیشہ افراد ہیں، انہیں نئی جاب کی آفر ضرور ہو سکتی ہے اور وہ جاب میں بہتری بھی فیل کریں گے۔ اس کے علاوہ کیریئر روزگار کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھائیں گے۔ کسی بہن بھائی یا کسی سوشل سرکل کی وجہ سے آپ کو جو ہے نئی جاب کا حصول ممکن ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا سینئر جو ہے وہ کچھ آپ کے لیے آگے بیریئرز بھی کھڑے کرے گا، کچھ آبسٹیکلز بھی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکلزم کی طرف جانا ہوگا۔ نزدیکی سفروں میں محتاط رہیے گا۔ ساتھ کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ کچھ ملے جلے رجحان رہیں گے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ٹریول کر کے اپنی جاب پلیس پہ جو ہے وہ جانا پڑے، یا کوئی ایسی جاب آپ کو ملے جس میں کچھ آپ کے ٹریول کا عمل دخل بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اسپیشلی وہ لوگ لیو کے جو کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہیں یا جو پبلک ریلیشن میں کام کر رہے ہیں، انہیں کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 6 میں وینس جب بھی آتا ہے تو یہ کچھ آپ کے اسٹمک کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، سو اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 10 دسمبر کو وینس یہاں پہ آئے گا، تو اس کے بعد 12 دسمبر کو ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو کہ 5ویں میں موجود سن اور 7ویں میں موجود سیکٹرن کا جو ہے ایک سیکسٹائل بن رہی ہے۔ بڑا خوبصورت یہ کمبینیشن ہوگا۔ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ آپ اپنے فوکس ہوں گے اسپیشلی اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے کے لیے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ بھی، اور ڈیلی کے جو آپ کے
میل ملاقاتیں اس کے اوپر کامیابیاں مل سکیں گی، عزت وقار میں اضافہ ہوگا، لیڈرشپ، پاور، اتھارٹی یہ آپ کو مل سکے گی. گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ایڈوانٹیجز مل سکیں گے، جو کہ پچھلے دنوں میں وینس اور مرکری کے ساتھ مل کے سن نے جو ہے وہ کام آپ کو آگے کی طرف بڑھایا، اب اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. دوسرے لفظوں میں کہوں تو آگے بڑھنے کی جو آپ کی جستجو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. این ممکن ہے کہ آپ کوئی جوائنٹ ایڈونچر میں جو ہے کوئی آگے مزید کام کی طرف جو ہے وہ چلے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے حکومتی اداروں سے متعلق ہیں تو آپ کو کسی بڑے عہدے پہ جو ہے وہ یا کسی لیڈنگ رول میں جو ہے آپ کو جگہ مل سکتی ہے. اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو بھی بڑی کامیابیاں آپ کے منتظر ہوں گی. سیٹرن 7th پلیسمنٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر یہ ایکویریس میں موجود ہوتے ہوئے اگر سن کے ساتھ ملا رہا ہے تو گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو پولیٹیشنز آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے یا کسی بھی آپ اسکیل پہ ہیں، اگر آپ بڑے لائر اسکیل پہ ہیں، بلدیاتی سسٹم میں بھی ہیں، یا اپنے معاشرے کے لیے بھی آپ کام کر سکیں گے، اور آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ پذیرائی انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. 19 دسمبر کو قمر رکب ہوگا، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا الارمنگ ہوگا. 12ویں گھر کا حاکم چوتھے گھر میں آ کے ڈیبلیٹڈ ہوگا. خانگی ماحول میں کچھ اپسیٹ ہو سکتا ہے، گھر سواری، پراپرٹی کی تبدیلی یا خرید و فروخت. 19 20 21 3 دن جو ہے اس سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. اپنی صحت کا بہت خیال کیجیے گا. کوشش کیجیے گا آپ کے نجی خانگی معاملات میں کوئی باہر کا بندہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کر پائے. اسپیشلی یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ددیال سائڈ سے یا آپ کے والد کے کوئی بھائی جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو پھر آپ کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے تو آپ ان معاملات کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. فیملی یا والدہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلاف سے گریز کیجیے گا. چھٹے گھر کا حاکم اور 7ویں گھر کا حاکم زحل سے 8ویں گھر میں موجود ہے، اس طرح صحت میں بھی بہتری آئے گی. امپلائی شپ میں آپ کے بہتری آتی نظر آتی ہے. ریلیشن شپ کے معاملات آپ کے بہتر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شادی منگنی دونوں طے پانے کے امکانات بہت مجھے روشن نظر آتے ہیں، کیونکہ 5ویں کا حاکم جو ہے وہ 8ویں گھر میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود 5ویں میں سن جو ہے وہ اس چیز کو پاسبل جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اگر آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی پرابلم تھی تو بھی اس میں آپ جو ہے آپ بہتری انشاءاللہ محسوس کریں گے. کوئی رکاوٹ کوئی بندش تھی تو وہ بھی انشاءاللہ شادی کے حوالے سے تو وہ بھی کھل جائے گی. 8ویں میں جوپٹر جہاں پہ آپ کو شراکتی ازدواجی معاملات میں بہت سارے بینیفٹ دے رہا ہے، آپ کے مادی مفادات کے اصول کو جو ممکن بنا رہا ہے، وہیں پہ آپ کی جو انہیریٹنس ہے یعنی آپ کے جو وراثتی معاملات ہیں اس کو بھی بہتر بنانے میں مدد دے گا. بچوں کی وجہ سے آپ کے کوئی ڈوبے ہوئے پیسے جو ہے وہ بھی نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کے بڑے بچوں کی وجہ سے کچھ پریشانیاں، کچھ اختلاف رائے بھی سامنے آ سکتی ہے. یہ دونوں ملے جلے امپیکٹ ہے آپ کے. 8ویں گھر میں جوپٹر جو ہے یہ دولت کے حصول کو بھی ضائع جاتا ہے. سڈن گین کچھ آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی ڈوبے ہوئے پیسے جو ہیں وہ بھی واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ معاملات کو انشاءاللہ بہتر کر سکیں گے. آپ کے بچے اگر بڑے ہیں تو انہیں گھر کے حوالے سے کچھ خوشخبری جو ہے ان کے ذاتی گھر کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. آپ کے 9ویں گھر کا حاکم جو ہے یہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہے. یہاں پہ یہ اوورسیز ٹریول کے حوالے سے آپ کو اگریسو کر سکتے ہیں. دوستوں احباب کی اگر آپ مدد لے رہے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ سسرالی ذو کرب کے ساتھ ریلیشن شپ کو قدرے معتدل انداز میں لے کے چلیں. 20 دسمبر کو جوپٹر جو کہ 8ویں گھر میں موجود تھا یہ بھی ذائچہ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا، تو آپ کا جو اوورسیز کا ٹریول ہے اس میں پاسبلٹیز جو ہے وہ انشاءاللہ بنتی چلی جائیں گی. ہائر ایجوکیشن لے سکیں گے، اسپیشلائزیشن کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات میں آپ جو ہے وہ اپنی لائف کو آگے کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکیں گے. نالج گین ہوگا اور انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا. اب آپ کے بچوں سے وابستہ اگر کوئی مسائل تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. آپ کی منگنی شادی دونوں طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے. اسپیشلائزیشن کرنے میں، اور اسپیشلی اگر آپ اسپیشلائزیشن کے حوالے سے بھی، اور اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یا زیارت مقدسہ پہ جانے کے لیے، تو اس میں آپ کو بفضل تعالیٰ کامیابیاں مل سکتی ہیں. جوپٹر جب بھی 9th ہاؤس میں آتا ہے یہ آپ کے وزڈم کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی سوچ میں میچورٹی لے کے آتا ہے، پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. آپ گرو کرتے ہیں بائی سول، یعنی آپ جسم یا مادی کی بات نہیں میں کہہ رہا، یہاں پہ آپ کے روح کی بالیدگی کی بات ہو رہی ہے. آپ کی سول جو ہے اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. سو یہ انشاءاللہ
آپ کے لیے بہت اچھا انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ 22 دسمبر کو سن جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آ جائے گا۔ سن کا چھٹے گھر میں آنا، آپ اپنی جو اینمیز ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ ہوں گے اور اچھی جاب مل سکے گی۔ آپ اپنے امپلائیز کے اوپر بھی جو ہے ڈومینیٹ ہوں گے اور ان سے پراپر کام لے سکیں گے۔ گورنمنٹ سیکٹر سے بڑے فوائد آپ کو مل سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ ہیلتھ ایشوز بھی اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ ٹانگوں میں خدا نخواستہ کسی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ 24 دسمبر کو نیو مون ہوگا اور یہ بھی آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہوگا۔ سو آپ کی جو ہڈن اینمیز ہیں وہ کھل کے باہر آ جائیں گی اور آپ لاشعوری طور پہ فوکس ہوں گے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، آپ اپنی جاب کے بارے میں، آپ اپنے ساتھ کوآرڈینیشن میں جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کانشیس ہوں گے اور اس پہ کام کر سکیں گے۔ اسپرچویلٹی کے حوالے سے آپ کوئی لانگ ڈسٹینس جرنی بھی کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اینمیز کو، جو ہڈن اینمیز ہیں ان کو پہچاننے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جنرلی جو ہے وہ آپ کے ذائچے میں اس مہینے میں نظر آتی ہیں۔ انڈیویجول اگر اپنے بارے میں جاننا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ اس کے علاوہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، آسٹرو جاوا کے نام سے، جاوا جیمز کے نام سے۔ سو آپ وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین جیمسٹون روبی یاقوت آپ کے لیے ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے، ڈائمنڈ بھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن ڈائمنڈ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اسٹرولاجیکل اپنی رپورٹ یا کسی اچھے جیم تھراپسٹ سے مشاورت کے بغیر، اپنے ذائچے کو دیکھے بغیر کبھی بھی مت پہنیں۔ یہ آپ کا میں نے جو بتائی یہ چیزیں جنرل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ موزونائٹ پہن سکتے ہیں۔ موزونائٹ آپ کو ڈیول بینیفٹس جو ہے وہ دے سکتا ہے، پرسنالٹی ٹریٹس کے حوالے سے بھی اور آپ کے کیریئر روزگار کے حوالے سے۔ بہترین جیمسٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javagem.com وزٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ نمبر پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایوری ویک ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی ایک سٹون پہ آپ کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دیتے ہیں، اس کے خواص بھی بتاتے ہیں، اسٹرولوجیکل اس کے بینیفٹس بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اسی سٹون پہ ایک ویک کے لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر بھی ملتی ہے۔ سو اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، اپنا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا کے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیے، یا آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر کے بھی یہ بینیفٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح آپ جب اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔